موسٹ ڈرامہ تو اب بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ گڈی نے جس شیطان کو جگا دیا ہے اب وہ اسی کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والا ہے۔ وہ تو صرف یہ سمجھتی تھی کہ تائی زلیخا کے میاں کو ٹھیک کرنے کے بعد وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک سبق بھی سکھا دے گی، لیکن اب اس کو اس بات کی سمجھ آنے والی ہے کہ تائی زلیخا کس وجہ سے اس شخص کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی، کیونکہ یہ شخص تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اس کے اندر کی درندگی اور شیطانیت اب کھل کر گڈی کے بھی سامنے آنے والی ہے، کیونکہ یہ درندہ تو صاف الفاظ میں اپنی عمر کا لحاظ کیے بنا گڈی سے کہہ چکا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے تو وہ کسی پری کی مانند ہے۔ اسی لیے تو بہت جلد وہ یہ کوشش کرے گا کہ گڈی پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے۔ گڈی تو اس کی چالاکیوں کو سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ شخص جو کہ ایک بستر پر مرنے کے قریب تھا اب وہ اسی کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ اسی لیے گڈی آگے جا کر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرے گی اور وہ یہ بھی کوشش کرے گی کہ کسی طرح اس شخص سے جان چھڑا لی جائے۔ یہ تو آگے جا کر بہت زیادہ قتل و غارت کا بھی سلسلہ شروع کرنے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے بارے میں تو گڈی اس کو پہلے ہی بتا چکی ہے کہ زلیخا کا اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور یہ باتیں اب اس کو صحیح طریقے سے معلوم ہونے کے بعد اس کے بدلے کی آگ کو بھی بڑھا چکی ہیں، اور اس کا یہ سارا روپ تو اب زلیخا کے سامنے بھی آنے والا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اپنے میاں کو سلو پوائزننگ کے تھرو آہستہ آہستہ موت کے کنویں میں دھکیل دے گی، لیکن یہ شخص تو اس کی ساری باتیں بیماری کے دوران سنتا چلا آیا ہے، اور اب وہ ایک ایک کر کے ان سب سے وہ سارے بدلے لینے والا ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس کے بھائی کو بھی اس کی اوقات بتا چکا ہے کہ وہ تو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی بہت ترسا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زلیخا کو بھی اس کی صحیح اوقات سامنے دکھانے والا ہے، اور زلیخا کو شیشہ دکھانے کے بعد تو وہ یہ صاف الفاظ میں بتا دے گا کہ اب وہ گڈی سے شادی کرے گا، اور گڈی کے محبت میں وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، بس اس کو اس کی بیماری ہی موقع نہیں دے رہی تھی۔ زلیخا کی ساری چال اسی پر الٹ چکی ہے، لیکن یہ بات تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کو گڈی نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ گڈی تو ڈاکٹر کو اپنے پیار کے سارے جال میں پھنسانے کے بعد اس سے صحیح دوائیاں لیتی رہی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس کا جو صحیح چہرہ گڈی اور ساتھ ہی ساتھ زلیخا کے سامنے بھی آئے گا تو سارے اس سے ڈر کر رہ جائیں گے، کیونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ جوانی میں تو بہت زیادہ خطرناک آدمی تھا ہی، لیکن اب یہ کیا کرے گا۔ اور تائی جو کہ مسلسل ڈاکٹر سے رابطے کی کوشش میں ہے اور ڈاکٹر اس کو اگنور کر رہا تھا، آگے جا کے ڈاکٹر کے متعلق بھی اس کو بہت بری خبریں ملنے والی ہیں، اور اس کے بعد اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جس چالاکی کے ساتھ اپنے میاں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اب وہ سب کچھ اس کی ساری تدابیر فیل ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کرنے والا ہے وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جبکہ دوسری طرف آدم کے گھر والوں کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ مہک کے ساتھ محض ایک دھوکے کی منگنی رچا رہا تھا، حتیٰ کہ مہک کی تو شادی ہو چکی ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تو اس کی والدہ کو بھی بہت زیادہ افسوس تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بیٹے کی بیچارگی کے اوپر بھی بہت زیادہ افسردہ تھی کہ وہ اپنی محبت کو پا کر بھی نہ پا سکا۔ اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ جو گڈی کے سارے چکر کو دیکھ چکی ہیں وہ بھی اب یہ چاہیں گی کہ وہ گڈی سے شادی کر لے، کیونکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا صرف یہی سہارا ہے۔ اسی لیے تو آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ آدم اپنی والدہ سے اجازت ملنے کے بعد خود ہی گڈی کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جو کچھ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ مہک کے سوا کسی اور لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں کرے گا، لیکن گڈی کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اور گڈی تو آگے جا کر سارے قصے کو بھی اس کے سامنے بیان کرنے والی ہے کہ زلیخا تائی کیا کچھ کرنے والی تھی اور وہ اس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خود داؤ پہ لگا چکی ہے۔ اسی لیے تو آدم آگے آنے والی ایپیسوڈز میں اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ بھی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جبکہ ثاقب کی بہن کا جب سے انتقال ہوا ہے اس کے بعد تو وہ بھی بہت زیادہ گلٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ کس طرح روشنی کی زندگی کو برباد کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، اور وہ رقم جو کہ اس نے وہاں سے حاصل کی تھی وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اپنے خالی گھر میں اپنی بہن کی گونجتی ہوئی آوازیں اب اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بہت جلد روشنی کے ساتھ مل کر پھر اس سے معافی مانگنے کی کوشش بھی کرے گا، اور اس کے بعد شاید وہ اس کی زندگی کو سدھار بھی دے، کیونکہ انسان جب زندگی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ گلٹ
جو کہ اس کا پیچھا کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو سکون نہیں لینے دیتا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ کوئی کچھ ایسا کام کر دکھائے جس سے روشنی کی زندگی سدھر جائے۔ تو چلیں اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ آج کے پرومو کو یہی ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔